لیکن جنگ احد ہوئی کیوں؟ تو اس کا بڑا واضح اور بڑا ظاہر سبب اور وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار 70 کے قریب بڑے بڑے سردار مارے تھے، اور کفار قریش کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہوتی تھی کہ جو مسلمان کمزور تھے، جو مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے اور اپنی عزت اور آبرو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، وہ مسلمان مدینے میں اتنے طاقتور ہو گئے کہ ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور چھوٹے موٹے سردار نہیں، ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ جیسے لوگوں کو جہنم واصل کر دیا گیا جنگ بدر کے اندر۔ اور کافروں کا، کفار قریش کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، اگر ہمارے میں سے کوئی بندہ مار دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو وہ کفار قریش بولتے تھے کہ اس کی روح تڑپتی رہتی ہے، اس کا انتقام لینا، اس کا بدلہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی روح تڑپتی رہتی ہے۔ اب جنگ بدر ہوئی تھی رمضان المبارک میں، اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد رمضان آیا، اور رمضان گزر کر شوال کا مہینہ آ گیا، تقریباً 1 سال یعنی 13 مہینے کے قریب یہ عرصہ بنے گا۔ تو اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، دیکھیں یہ اکرمہ اس وقت کافر تھے، لیکن یہ بعد میں اسلام لے کر آئے، اور اسلام کے بہت بڑے سپاہی اور جرنیل بنے، بڑے بہادر اور جرأت مند آدمی تھے، لیکن ابو جہل کے بیٹے تھے اور اس وقت کافر تھے۔ تو یہ اکرمہ نے اور بھی کچھ کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ، اور ابو سفیان جو اس وقت کفار قریش کا سردار تھا، یہ بھی سفیان، حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام لے کر آ گئے، لیکن اس وقت کافروں کے سردار تھے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ ابو سفیان، ہمارے مقتولوں کی روحیں تڑپتی رہیں گی اگر ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم اگر اپنے سرداروں کا بدلہ نہیں لیں گے تو ہمارے مقتولوں کی روحوں کو سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا۔ تم ایک مرتبہ پھر پوری فوج کو جمع کرو، تمام قبائل کو جمع کرو، اور ہم ایک بھرپور حملہ کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر، اور زمین سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیں گے۔ ابو سفیان یہ بھی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جی، اب پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور اب اس کی پلاننگ شروع کر دی۔ اور اس کی پلاننگ کیسے شروع کی کہ کچھ شاعر بلوائے گئے جو شاعری کے اندر مشہور تھے، وہ شاعر قبیلے قبیلے جاتے، لوگوں کو شاعری سناتے، اور شاعری سنا سنا کر جنگ کے اوپر ابھارتے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے قبائل کے اندر ایک آگ بھڑکا دی کہ ہمیں بس انتقام لینا ہے، مسلمانوں کو زمین سے مٹانا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر ہی، انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھجوا دیا اپنے قاصد کو لے کر کہ تو دوڑتا ہوا جا اور حضور کو یہ خط دے اور ان کو اطلاع کر دے کہ یہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر کافر ایک مرتبہ پھر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط آیا، اور آپ نے جب خط میں دیکھا کہ بھائی یہ کفار قریش ایک مرتبہ مدینہ منورہ پر پھر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا، اور صحابہ کرام سے مشورہ کرنے لگے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے کہ اے میرے جانثارو، اے میرے صحابیوں، کفار قریش نے ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اور وہ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے، تو ہمارے جنگ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بڑا اہم پہلو ہے کہ حضور اہم معاملات کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتا ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے، نقصان اٹھاتے ہیں۔
روایت کے اندر آیا کہ مشورہ کرنے والا نادم نہیں رہتا، مشورہ کرنے والے کو پریشانی نہیں ہوتی، تو مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہونے کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تقریباً صحابہ کرام جو بڑے بڑے تجربے کار، زیادہ عمر والے، جنگوں کا جنہیں تجربہ تھا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہمارا جو ہے وہ اونچائی کے مقام پر ہے، اور اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی بیٹھتے ہیں، اور اب جب کفار قریش ہمارے پاس آئیں گے تو وہ مدینے کا راستہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہم سے نیچے والے حصے میں ہوں گے اور ہم ان سے اونچائی پر ہوں گے۔ جگہ کے اعتبار سے بڑی بہترین پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کو اونچائی کی جگہ مل جائے، کیونکہ پورا کا پورا دشمن آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور حملہ کرنا بھی بڑا آسان رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی ٹھہریں گے، کافروں کو یہاں آنے دیں۔ اول تو جب وہ قریب آنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہیں سے پتھر اور تیر ماریں گے ان کو اتنا کہ وہ قریب نہیں آ سکیں گے، اور اگر مدینہ منورہ کے اندر داخل بھی ہو گئے تو مدینہ منورہ کے گلی کوچے تو ہمیں معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم وہ کدھر نکل کر بھاگیں گے اور کہاں سے اپنی جان بچائیں گے، ہم ان کو سب کو یہیں پر مار دیں گے۔ یہ بات بڑی لاجیکل تھی، بڑی سمجھ میں آ رہی تھی، اور تقریباً صحابہ کرام کی یہی رائے تھی جو بڑے بڑے تھے۔ لیکن کچھ ان کے اندر نوعمر صحابی بھی تھے جنہوں نے کبھی جنگ کا میدان نہیں دیکھا تھا، جو کبھی تلوار لے کر ابھی میدان میں نہیں نکلے تھے، کم عمر تھے، لیکن انہوں نے جنگ بدر کی کہانیاں سنی تھی، جنگ بدر کی داستانیں سنی تھی۔ انہیں یہ پتا چلا تھا کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے کس طرح سے کافروں کو مارا تھا، تو ان کے دل کے اندر وہی جنگ بدر والا ایک جذبہ ابھرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم باہر نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے اور کافر جہاں پر ہیں وہیں نکل کر ان کو مارتے ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر اصرار کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے کاشانہ اقدس تشریف لے کر گئے اور جنگی سامان، جنگی لباس آپ پہن کر اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لے کر آ گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور جنگی لباس پہن کر آ گئے ہیں، ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے حضور کو بلا وجہ مجبور کیا باہر نکلنے پر، ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی بیٹھتے۔ اب وہ صحابہ حضور سے معذرت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ہمیں اتنا علم نہیں تھا، ہم نے تو اپنے جذبے کے اندر مشورہ دے دیا، اور اب ہم یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کی رائے ہے وہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو بغیر جنگ کیے پھر اتارتا نہیں ہے۔ اب ہم میدان جنگ کے اندر چلیں گے۔ اب صحابہ کرام کو لیا اور 1000 صحابہ کرام کی تعداد لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن چشم فلک نے ایک منظر دیکھا ہے، خدا کی قسم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دلوں کے اندر موت کا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کے بھر دیا، شہادت کا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ ایک صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج، کم سن صحابی، چھوٹی عمر ہے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا جنگ لڑنے کے لیے، میں بھی آپ کے ساتھ۔ اب حضور نے جب انہیں دیکھا کہ کم عمر ہے تو حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے رافع تم ابھی کم عمر ہو، لیکن رافع کو لڑنے کا ایسا شوق تھا، اپنی ایڑیاں اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دکھا رہے اپنا قد اونچا کر کے کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہوں، میرا قد بڑا ہے، میں چھوٹا نہیں ہوں، بڑا پنجے کے بل کھڑے ہو کر دکھا رہے کہ میرا قد بڑا ہے، میں کوئی چھوٹا تھوڑی ہوں۔ اچھا حضرت رافع کو تیر اندازی بڑی بہترین آتی تھی، تھے تو کم عمر لیکن تیر انداز بڑے بہترین تھے۔ حضور نے اجازت دی چلو رافع کو اپنے ساتھ لے لو۔ ایک صحابی ہیں، دوسرے آ گئے صحابی حضرت سمورہ، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع کو لے لیا اور مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، حالانکہ رافع اور میں جب کشتی کرتے ہیں تو رافع کو ہرا دیتا ہوں، میں تو رافع کو ہرا دیتا ہوں، آپ رافع کو لے کر جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم کشتی لڑ کر دکھاؤ۔ اب حضرت سمورہ یہ بھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، حضرت رافع یہ بھی کم سن ہیں، دونوں حضور کے سامنے کشتی کر رہے ہیں، اور بالآخر وہی ہوا کہ حضرت سمورہ نے حضرت رافع کو گرا دیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے اس کو گرا دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں آ جاؤ۔ یہ جذبہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے
میں بھر دیا. اور اس جذبے کی آپ منظر دیکھیں, اس جذبے کا اثر دیکھیں کہ مسلمان جب 313 بھی ہوتے ہیں تو ہزاروں کے لشکر کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ ان کے ذہنوں کے اندر منظر. یہ اب لشکر چل پڑا اور احد کے میدان کی طرف آ گیا جہاں پر کفار کے سامنے سے تھے. 1000 کا لشکر ہے, لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے, تو صحابہ کرام کی رائے تقریباً یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر ہم جنگ کریں گے. تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی وہ بھی یہی کہتا تھا کہ مدینہ منورہ میں ٹھہریں, یہ سب سے بہترین پوائنٹ ہے جنگ کرنے کا. لیکن حضور نے دوسرے صحابہ کرام کی رائے کو مانا اور باہر نکل پڑے. تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا. یہ کہنے لگا کہ محمد نے میرے مشورے کو رد کر دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے مشورے کو مان لیا. میں محمد کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنے 300 بندے لیے اور سائڈ ہو گیا. اب مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ 1000 سے 700 کے اوپر آ گئی. لیکن یہ 700 یہ وہ 700 تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر حضور کے جان کے اوپر, حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ وہ صحابہ کرام. اور اب جنگ شروع ہوتی ہے اور ایک شروع کے اندر کیا واقعہ پیش آیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور حضور کا اس تلوار کے اوپر ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہوا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ یہ تلوار مجھ سے کون حاصل کرے گا. اب صحابہ کرام سے بڑی طلب ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ تلوار آپ ہمیں عطا فرما دیں. حضرت علی آگے بڑھتے ہیں, حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں, کئی صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ تلوار مجھے عطا فرما دیجئے. لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام وہ تلوار دیتے ہیں اور حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار پکڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار آپ نے مجھے دی ہے, میری بڑی عزت افزائی فرمائی ہے, اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اتنا استعمال کیا جائے, اتنا اس سے لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے. حضرت ابو دجانہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا. اور یہ کہہ کر حضرت ابو دجانہ کافروں کے لشکر کے اندر جب گھستے ہیں تو جو ان کے سامنے آتا ہے گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لیکن اس عالم کے اندر حضور کی عزت اور حضور کے احترام کا عالم یہ دیکھیں کہ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھ رہے ہیں, اچانک انہوں نے تلوار ماری تو ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی. اور یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت ہندا تھی, حضرت ابو سفیان کی زوجہ. یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. یہ ہندا تھی, یہ ایک دم چیخی, یہ بھی لڑنے آ گئی تھی میدان کے اندر. حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار ہٹا لی, کہنے لگے کہ رسول اللہ کی تلوار میں کسی عورت پر چلانا پسند نہیں کرتا. یہ رسول اللہ نے مجھے تلوار دی ہے, میں اس تلوار سے کسی عورت کا خون بہانا پسند نہیں کرتا. میں مردوں کے اوپر اس تلوار کو چلاؤں گا. اور یہ کہہ کر آپ دوبارہ جنگ کے اندر مصروف ہو گئے. حضرت علی ہے, حضرت حمزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے. یہ جس طرف جاتے تھے کافروں کے پیر اکھڑ جاتے تھے, کافروں کے قدم اکھڑ جاتے تھے اور کسی کے اندر تاب نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کے سامنے ٹھہر سکے. اور مسلمانوں کا غلبہ جب شروع ہوا اور کافروں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. لیکن اس کے درمیان ایک اور منظر پیش آیا. اور وہ منظر کون سا منظر ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے مال ماننے والوں کو خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے اور غم دے کر بھی آزماتا ہے. وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے. وہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے, اولاد لے کر بھی آزماتا ہے. فتح دے کر بھی آزماتا ہے اور شکست دے کر بھی آزماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد کے اندر آئے نا تو ایک درمیان میں پہاڑ کی گھاٹی تھی.
وہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ حضور کو ایسا لگتا تھا کہ کافر یہاں سے پلٹ کر حملہ کر سکتے ہیں. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کو اس گھاٹی پر مقرر فرما دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواہ مسلمان جیتیں یا ہاریں، ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، لیکن تم نے یہ گھاٹی چھوڑ کر پیچھے نہیں اترنا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو وہاں پر مقرر کر دیا، اور جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی اور ان صحابہ نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، ہم بھی اب نیچے اترتے ہیں. تو وہ جو اس گھاٹی کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ حضور نے منع فرمایا تھا. حضور نے کہا تھا کہ نہیں، اگر ہمیں فتح ہو یا شکست بھی ہو تو اس گھاٹی چھوڑ کر نیچے نہیں اترنا. تو جب تک حضور ہمیں حکم نہیں فرمائیں گے ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے. لیکن وہ صحابہ کرام ان کو کچھ اختلاف ہوا اور وہ نیچے اتر گئے. اب معاملہ کیا ہوا کہ جب یہ کفار کا لشکر واپس جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید اس وقت کافروں کے ساتھ آئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے. خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو چکی ہے اور یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، انہوں نے وہیں سے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب معاملہ کیا ہوا کہ آگے سے بھی کافر ہیں اور پیچھے سے پلٹ کر بھی کافروں نے حملہ کر دیا. اب کافروں کے درمیان کے اندر مسلمان آ گئے، صفوں کی ترتیب قائم نہ رہ سکی اور آپس کے اندر گھمسان کا رنگ پڑ گیا. دوست اور دشمن کی تمیز کرنا مشکل ہو گئی کہ ہمارا ساتھی کون ہے اور دشمن کا ساتھی کون ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں حضرت یمان کے اوپر مسلمان سمجھے گئے یہ دشمن ہے، اس کو مارنے لگ گئے. حضرت حذیفہ چلانے لگے کہ یہ تو میرے والد ہے، اے لوگوں یہ میرے والد ہے. لیکن کسی کو کیا آواز آتی ہے؟ حضرت حذیفہ کے والد یمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور اس چشمہ فلک نے ایک اور بڑا منظر دیکھا. آخر کے اندر جب شہداء کرام کی لاشیں جمع کرنے لگے تو ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. یا رسول اللہ سب کی لاش مل گئی ہے، سب کا جسم مل گیا ہے، سب کی میتیں مل رہی ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کی میت نہیں مل رہی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی میت اس طرح سے آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی. وہ زمین پر آئی، اس کو قریب جا کر دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو ابھی ابھی کسی نے پانی ڈالا ہے، ابھی ابھی کسی نے ان کے اوپر پانی ڈالا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں ان کی زوجہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ حنظلہ کی ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ رات کے وقت اپنے زوجیت کے اندر مشغول تھے کہ آپ کا اعلان ہو گیا کہ جب کے لیے چلنا ہے. حنظلہ نے غسل کرنا بھی اس بات پر گوارا نہیں کیا کہ غسل کرنے جاؤ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، حضور نے بلایا ہے، بغیر غسل کیے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے اور شہادت پالی. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا. انہیں غسل نہیں کیا تھا، اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دے کر بھیجا ہے. وہ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، وہ حضرت حنظلہ. آج لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ بھائی حضور کو چھوڑ کر صحابہ بھاگ گئے تھے، حضور کو چھوڑ کر آپ جنگ احد کا نقشہ پڑھیں کہ جب لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ اپنا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، لیکن اس عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے جان کو بچایا جاتا ہے، حضور کی کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے. اچانک درمیان کے اندر ایک شور ہو گیا. ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر، جو مصعب بن عمیر جو تھے نا حضور سے بڑے مشابہ تھے، ان کا قد، ان کی شکل و صورت حضور سے بڑی میچ کرتی تھی اور ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا علم تھا، جھنڈا تھا. کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا. کافروں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈا پکڑ لیا. کافروں نے تیسرا ان کے منہ پر وار کیا اور یہ شہید ہو گئے. تو اب یہ چونکہ حضور سے بڑے مشابہ تھے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے محمد کو شہید کر دیا، محمد قتل کر دیے گئے. اب یہ اعلان ہونا تھا کہ ایک لوگوں کے دل چھوٹنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ کے اندر کھڑے ہو گئے. ایک صحابی رسول حضرت انس وہ کہنے لگے اے عمر تم سائڈ میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ خدا کی قسم حضرت انس کا جملہ کہیں دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمر جب حضور وصال فرما گئے تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، آؤ چل کے لڑتے اور شہید ہو جاتے. جب حضور ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت عمر کو لے کر گئے اور دوبارہ جنگ کے اندر شہید ہوئے.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حیات ہی تھے لیکن غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، اور پھر جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ حضور حیات ہے اور حضور ابھی ہمارے درمیان موجود ہے، ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے اندر جذبہ آیا اور انہوں نے جنگ لڑنا شروع کی۔